پاکستان کے ابتدائی برسوں سے شروع ہونے والی سول ملٹری خانہ جنگی ابھی تک ختم نہیں ہو سکی۔ کوئی بھی دوسرے کو اس کی آئینی حیثیت دینے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سویلین حکومت آتی ہے تو وہ ملٹری کے خوف کے دباؤ میں رہتی ہے۔ اس طرح جب ملٹری گورنمنٹ آتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی سویلین کے دباؤ کی وجہ سے کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے قوم کی حالت بد سے بدتر ہونے لگتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک ملٹری سول خانہ جنگی کو روکا جائے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر خالد جاوید جان نے اپنی ایک تحریر میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ افراد اور قوم کے وجود اور ترقی کو جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ بیرونی دشمنوں سے زیادہ ان کے اندرونی اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جنہیں خانہ جنگی بھی کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس گھر میں ماں باپ، بہن بھائی یا دوسرے اہل خانہ ہر وقت ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں، وہاں کوئی مثبت کام خاک ہوگا۔ وہاں نہ تو بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہاں معاشی خوشحالی آ سکتی ہے۔ اس خانہ جنگی کی بنیادی وجہ ایک دوسرے کی فیملی کے اندر حیثیت اور اختیارات کو تسلیم نہ کرنا اور ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا ہے۔ اسی طرح ریاست بھی کئی قسم کی خانہ جنگیوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ جو سب سے زیادہ خطرناک خانہ جنگی ہے وہ ریاستی اداروں کا آپس میں تصادم اور ٹکراؤ ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی آئینی اور قانونی حیثیت کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ خانہ جنگی ہے جو اگر ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو ساری زندگی چلتی ہے۔ اس کے دوران گزرا ہوا ہر لمحہ اپنے حریف یا دشمن کے انجانے خوف اور دباؤ کے تحت گزرتا ہے، جس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں سوچی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر خالد جاوید جان کہتے ہیں کہ جہاں تک اختلاف رائے کے حق کا تعلق ہے تو یہ مہذب معاشرے کی سب سے بڑی خوبی ہے، لیکن اختلاف رائے کے حق کے راستے میں کچھ فرائض بھی آتے ہیں۔ اس میں بھی شرط اول ہر ایک کی انفرادی اور اجتماعی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے، جس کے تحت وہ اختلاف رائے کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح اس حق کے راستے میں دوسرا فرض اس اختلاف رائے کو برداشت کرنا اور تیسرا خوبصورت ترین فرض اس اختلاف رائے میں اگر کوئی اجتماعی مفادات ہوں تو اسے تسلیم کر لینا ہوتا ہے۔ خانہ جنگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اختلاف رائے کے تمام حقوق و فرائض تسلیم نہیں کیے جاتے اور اپنے مفاد کو قومی مفاد قرار دے دیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہی خانہ جنگیوں نے خاندانوں، بادشاہوں اور ملکوں کے وجود کو مٹا کر رکھ دیا۔ پاکستان اپنے ابتدائی برسوں میں ہی اس خطرناک ترین خانہ جنگی کا شکار ہو گیا تھا جسے اداروں کی خانہ جنگی کہتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1951 میں آرمی چیف جنرل ایوب خان کی تعیناتی عمل میں آئی۔ قیام پاکستان کے ابتدائی برسوں میں تقسیم کے وقت کے فسادات، بدامنی اور انتشار نیز انتظامی اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے مسائل کی انتہا تھی، جس سے کوئی بھی انتظامیہ خاص طور پر ناتجربہ کار سیاستدانوں اور جمہوری کلچر نہ ہونے کی بنا پر صحیح سے نہیں حل کر سکتی تھی۔ یہ ایک فطری عمل تھا، لیکن جنرل ایوب نے کمانڈر ان چیف بننے کے بعد سویلین اقتدار کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومتی امور میں براہ راست دخل دینا شروع کر دیا، جس میں سیکرٹری دفاع سکندر مرزا ان کے دست راست تھے۔ اپنی آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد مدت ملازمت میں توسیع کا سلسلہ بھی انہوں نے ہی شروع کیا تھا، بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ جنرل ایوب خان کمانڈر ان چیف کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع بھی بن گئے۔ کابینہ کارکن ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ادارے کے اختیارات بڑھانے کے لیے سویلین حکومت پر اثر انداز ہونے لگے۔ یہیں سے ملٹری سول خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا، جس نے پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر کے رکھ دیں۔ ڈاکٹر خالد جاوید جان کے مطابق اس سول ملٹری خانہ جنگی کے تحت ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگا دیا، لیکن ان کے خلاف جمہوری تحریکیں برابر چلتی رہیں، جو 67 میں ان کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنی۔ لیکن فوج نے پھر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جمہوری تحریک کے دباؤ کے تحت 71 میں عام انتخابات بھی کروا دیے گئے، لیکن عوام کا فیصلہ تسلیم نہ کیا گیا اور آدھا ملک گنوا دیا گیا۔ یوں 51 سے شروع ہونے والی سول ملٹری خانہ جنگی نے 71 میں ملک کو دو ٹکڑے کر دیا اور خوفناک تباہی کے بعد بھی کسی نے تاریخ سے سبق نہ سیکھا۔ 79 میں ایک سویلین وزیر اعظم کو ایک فوجی حکمران نے پھانسی پر لٹکا کر نئے مسائل پیدا کر دیے۔ اس طرح 99 میں ایک اور فوجی حکمران نے سویلین وزیر اعظم کو جلا وطن کر دیا۔ اس دوران ہمیں سیاچن اور کارگل میں تکلیف دہ جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے ہاں بجلی، پانی اور گیس کی قلت
किल्लत हो गई, मुल्क में दहशतगर्दी फैल गई, इक्तिसादी हालत तबाह हो गई, रियासत की रिट को चैलेंज किया जाने लगा, कई और मजहबी गुरूही और लिसानी खाना जंगियां शुरू हो गईं, लेकिन सिविल मिलिट्री खाना जंगी अभी तक खत्म नहीं हो सकी। कोई भी दूसरे को इसकी आईनी हैसियत देने और तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सिविलियन हुकूमत आती है तो वो मिलिट्री के खौफ के दबाव में रहती है, जिसकी वजह से इसकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। बल्कि करप्शन की एक वजह सिविल मिलिट्री तनाव भी है, जिसके तहत करोड़ों रुपए खर्च करके पार्लियामेंट में पहुंचने वाले इसी खौफ में मुब्तला रहते हैं कि न जाने उनको कब फारिग कर दिया जाए। चुनाचे वो भी मारधाड़ और लूट खसूट में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह जब मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो कुछ अरसे के बाद वो भी सिविलियन के खौफ और दबाव की वजह से कुछ डिलीवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कौम की हालत बद से बदतर होने लगती है। डॉक्टर खालिद जावेद जान कहते हैं कि हम चारों तरफ से खतरात में घिरे हुए हैं। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि इस मुल्क मिलिट्री सिविल खाना जंगी को रोका जाए, जो हमारे वजूद के लिए एक चैलेंज बन गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।